روئے زمین پر انسان بہترین مخلوق ہے، اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ کتنا بہادر ہے، کتنا قابل ہے، ذہین ہے، کیا شاطر ہے۔ آسمانوں میں اڑنا سیکھا، چاند مریخ پہ چلا گیا، سمندروں کو، ہواؤں کو زیر کیا۔ جو کہا گیا تھا کہ کائنات کو تسخیر کرو، اس کے مشن پہ چلتا ہوا کائنات کو تسخیر کرنے کے بالکل ہی قریب ہے، لیکن یہ انسان آج بھی خوف کو، ڈر کو شکست نہ دے پایا۔ بڑا ڈرپوک ہے، بہت زیادہ خوف زدہ ہے، اور تو بہت زیادہ چیزوں سے ڈرتا ہے، لیکن جس چیز سے زیادہ ڈرتا ہے وہ ہے اپنے آپ۔ اپنے آپ سے ہمیشہ انسان ڈرتا ہے۔ جو ہماری حقیقت ہے، جو ہمارا حقیقی چہرہ ہے، جو ہماری اوریجنلٹی ہے، ہم ہمیشہ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہم آنکھیں پھیر دیتے ہیں جب ہمارے سامنے ہماری تصویر آتی ہے، ڈر جاتے ہیں اس وجہ سے، باقی کوئی بات نہیں ہوتی۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جو آپ کو آنکھیں پھیرنے نہیں دیتے، وہ آپ کو حقیقت کے عین سامنے کھڑا کر کے آنکھیں پھیرنے کا موقع نہیں دیتے۔ یہ لوگ ادیب ہوتے ہیں، شاعر ہوتے ہیں، جو آپ کو معاشرے کی حقیقت سمجھاتے ہیں۔ معاشرے میں جو سچ ہے وہی دکھاتے ہیں، وہی بتاتے ہیں، وہی لکھتے ہیں، وہی بولتے ہیں۔ پھر بھی ہم میں سے کچھ زیادہ ڈرپوک لوگ آنکھیں پھیر تو سکتے نہیں، کیونکہ حقیقت بالکل سامنے ہوتی ہے، تو آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہی دراصل میں معاشرے کی آنکھیں ہوتے ہیں، اور ان ادیبوں، شاعروں اور لکھاریوں، دانشوروں کے قصے ہم آپ لوگوں کو سنائیں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم نے انتخاب کیا ہوا ہے اس عظیم افسانہ نگار، اس عظیم دانشور کا، اس عظیم انسان کا، جنہوں نے معاشرے کو اتنا صاف کر کے پیش کیا، اتنا ٹرانسپیرنٹ کر کے پیش کیا کہ اسے حقیقت میں ماننے والے اگر کم ہوئے، اگر کم لوگوں نے مانا، تو آنکھیں بند کرنے والوں کو موقع نہیں ملا۔ جس شخص نے ہمیں بہت ڈرایا، یعنی جس شخص نے ہمارے سامنے حقیقت کھل کے بتائی، جس شخص نے ہمارا بدبودار پہلو ہمارے سامنے لا کھڑا کیا، اس کا نام ہے منٹو۔ ہم منٹو نامہ بتائیں گے آپ کو، منٹو کی کہانیاں سنائیں گے، منٹو کون تھا وہ بتائیں گے۔ لیکن کچھ اس سے جو سیکھ ہوئی ہے، جو ہم محسوس کر گئے ہیں، جو منٹو محسوس کروانا چاہتا تھا، اس پہ ہم آپ بات کیا کریں گے۔ کتنا سمجھا ہم نے منٹو کو، کتنا اس کو ہم سمجھ پائے، اور کتنا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا آج، اس کو ہم منٹو نامہ میں دیکھیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہے۔